ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کو یزکون جو پاکیزہ کہتے ہیں انفسہم اپنے آپ کو بل اللہ بلکہ اللہ ہی یزکی پاکیزہ کرتا ہے من یشاء جس کو چاہے ولا یظلمون اور ظلم نہ ہوگا ان پر فتیلا ایک داغے کے برابر بھی انظر آپ دیکھیے کیف یفترون کیسے باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر کذب جھوٹ وکفا بھی اور کافی ہے یہی اثما مبینا صریح گناہ۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک جیسے عظیم ظلم کی بہت بڑے ظلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی اور اس کے بارے میں اصول یہ بتایا کہ شرک کو اللہ کسی صورت نہیں بخشے گا، شرک کی بخشش نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی مدح سرائی اور عیوب سے پاک ہونے کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ ایک آدمی ظلم پہ ظلم بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے میں تو بڑا، میرا دل بڑا صاف ہے جی، میں تو بڑا سیدھا چلنے والا آدمی ہوں، شرک جیسا ظلم عظیم کر رہا ہے، اللہ کی صراحتاً نافرمانی کر رہا ہے اور کہتا کیا ہے اپنے آپ کو بڑا پاک صاف بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دنیا میں تو تم لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہو نہیں ہم بڑے پاک، میں بڑا پاک صاف ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کے سامنے سے کیا چھپا سکتے ہو۔ بہرحال ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بری بات کو، اس بات کے برا ہونے کو بیان فرمایا اور بڑے عجیب انداز میں، تعجب کے انداز میں، کہ اگر آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا نا کہ ایسا عجیب آدمی اللہ نے انسان بنایا، عقل سے نوازا اور کیسے بے وقوف والے اور کم عقلوں والے کام نہیں کر رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یہود اپنے آپ کو مقدس بتلاتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں، ان پر تعجب کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اپنی یا دوسروں کی پاکی بیان کرنا جائز نہیں۔ یہ ممانعت تین وجہ سے ہے، اپنی پاکی بیان کرنا یا کسی اور کی پاکی بیان کرنا، ٹھیک ہے، یہ ممانعت تین وجہ سے ہے۔ نمبر ایک، اپنی مدح اور تعریف کا سبب اکثر کبر ہوتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر کیا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں۔ تو حقیقت میں جو یہ ممانعت ہوئی اپنی تعریف کی وہ تکبر سے ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خاتمے کا حال اللہ کو معلوم ہے کہ تقوی و طہارت پر ہوگا یا نہیں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس بتلانا یہ اللہ کے خوف کے خلاف ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت میں کہ میرا نام برہ تھا جس کے معنی ہے گناہوں سے پاک، تو میں نے وہی بتلا دیا کہ میرا نام برہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی جو سورۃ النجم میں 27ویں پارے میں، اس کی آیت ہے لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم۔ نبی علیہ السلام نے وہ آیت پڑھ کے
بتایا کہ اللہ اعلم باہل البر منکم سموہا زینب، یعنی تم اپنے آپ کو گناہوں سے پاکی بیان نہ کرو، کیونکہ یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ تم میں سے عجیب لوگ ہو، ادھر اجتماعی عمل میں نہیں آ سکتے، ادھر اونچی ہمارا اس کو خراب کرتے ہو، عجیب آدمی۔ تو کیونکہ یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے، پھر برہ کے بجائے آپ علیہ السلام نے زینب نام رکھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تیسری جو ممانعت ہے اپنے آپ کو پاک بات بتانے کی، وہ تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس دعوے سے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے گویا کہ یہ آدمی اللہ کے ہاں اس لیے مقبول ہے کہ یہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سے عیوب بندے میں موجود ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو نعمت کے اظہار کے طور پر اپنی صفت بیان کرنے کی اجازت ہے، یہ چیزیں تکبر نہ آئے دل میں، اور اللہ کے خوف اس کے اندر سے ختم نہ ہو، اور اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی بہت مقبول بنانا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ میں بہت مقبول آدمی ہوں، یہ چیزیں اندر نہ ہوں تو پھر اپنے آپ کو آدمی کہہ سکتا ہے اگر یہ نعمت کے اظہار کے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی، میں جھوٹ سے بچتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں، الحمدللہ۔ دعویٰ تو میں نہیں کرتا، لیکن اس طرح کہ اللہ نے اگر ایک صفت دی ہے، ایک نعمت عطا فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ صفت دی ہے، اسے میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں الحمدللہ اسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ جو ہے میری فطرت میں نہیں ہے، میری طبیعت میں نہیں، میں سیدھی بات کرتا ہوں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کا خوف ہے، الحمدللہ۔ اس طرح کی بات آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دعویٰ کرنا نہیں جی اس طرح، یہ ممانعت ایسا ہے۔ یہودی اپنے سارے ظلم کر کے بھی آج بھی کتنے لوگ ساری مستیاں، ساری شراتیں، ساری فتنہ بازیاں کر کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے میں بڑا پاک صاف ہوں جی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا جی، یہ تو اللہ سے کیا چھپا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی شرارت کو چھپانے کے لیے ہاں جی اپنے آپ کے پاکیزہ ہونے کا دعویٰ کرنا، سارے کرتوت کر کے، کالے کرتوت سارے کر کے، اور لوگوں کے سامنے بھی اس لیے حدیث میں آتا ہے، یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ میرے پاس تم میں سے لوگوں یاد رکھو، میری بات کان کھول کے سن لو، تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہیں، اور تم میں سے بعض لوگ زبان کے تیز ہوتے ہیں، اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اگر کسی شخص کے حق میں اس کے فیصلہ کر دوں اور وہ جانتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے حق میں صحیح نہیں ہے، میں اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے، ہوتے ہیں نا بعض زبان کے تیز باتوں میں فیصلہ کر دیتا ہوں، تو یاد رکھو میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زبان کی تیزی میں جناب فیصلہ کر دوں میں اس کی بڑا تیز، سمجھ آئی؟ تو اس لیے اپنے آپ کے پاکیزہ ہونے کے دعوے کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں نعمت کو اظہار کے طور پر اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے میرے اندر یہ صفت رکھی ہے، میں کسی کے ساتھ سیدھی بات کرتا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، الحمدللہ جھوٹ سے میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہودی اس طرح کی حرکات کرتے تھے، سارے حضور علیہ السلام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کر کے، شرارتیں کر کے، جن کی شرارتیں واضح بھی تھیں، اللہ نے خود بتایا ان کی شرارتوں کو، لیکن اس کے باوجود دعوے کرتے تھے، اپنے آپ کو مقدس بتاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی۔ تو اس لیے بھائی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا بڑا ضروری ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے، ختم نبوت کے صدقے کے دین کو زندگی میں لائیں، دین کو سیکھیں، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، سمجھ آئیں، تاکہ ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں، اور دوسروں پر بھی محنت کریں، ختم نبوت کے صدقے ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، وقت لگانا، مسجد کے اعمال کی پابندی، گھر کے ہمارے دعوت کی پابندی، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ روزانہ اللہ کے قرآن کو سیکھنے کی پابندی کرنا،
دوسروں کو بھی اس کی طرف کہنا سننا ہمارے بس میں، ہدایت اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ پڑھیے جی، علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کو، یزکون، جو پاکیزہ کہتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بل اللہ، بلکہ اللہ، یزکی، پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، ولا یظلمون، اور ظلم نہ ہوگا ان پر، فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی، انظر، دیکھیے، کیفا، کیسے، یفترون، باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، وکفا بھی، اور کافی ہے یہی، اثما مبینا، گناہ صریح، یعنی یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ جب وہ باوجود کفر کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس سے صاف لازم آتا ہے کہ کفر اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کفر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے پسندیدہ ہے، تو اس سے لازم آتا ہے نا بھائی کفر اللہ کو پسند ہے، تو کتنی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ یہ محض تہمت ہے۔ اس لیے کہ تمام شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرما دی کہ کفر ہمارے نزدیک سخت ناپسندیدہ اور کیا ہے، مردود ہے، ٹھیک ہے، گزشتہ آیات میں بھی ہم نے سنی۔ اللہ پاک ہمیں کی توفیق عطا آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا و دنیانا و اہلنا و اموالنا، اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا وقض حاجاتنا واشف مرضانا یا شافی الامراض، اللہم اشفی اسقامنا یا شافی السقیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفناہم بما شئت وکیف شئت وبمن شئت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، آمين آمين آمين۔